نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان جو ہے یہ میرا برانڈڈ ہے، تمام مخلوقات میں یہ سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے اچھی مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری مخلوقات میں سے اس کو افضل کیوں رکھا ہے، اعلیٰ کیوں رکھا ہے، بہترین کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی ہر چیز جو ہے وہ کن کہنے سے وجود میں آئی ہے، تو اللہ رب العزت کا اس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرنا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ تو یہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، ان جیسا نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں رہتا ہے اور اپنے فیصلے یہ خود کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتا ہے، اپنے دل کو کھلا رکھتا ہے، اپنے کانوں کو کھلا رکھتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، لکھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں ہم دنیاوی کاموں کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ تو کرتے ہیں، لیکن بات آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کا خود کا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کو اللہ نے بلندیاں عطا کی جو خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی کے فیصلوں پر وہ راضی نہیں ہوتے، بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اپنی عقل کا استعمال وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو عقل کا استعمال جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے، اور یہی چیز عقل کا استعمال اس کو دوسری جتنی مخلوقات ہے ان میں یہ ممتاز کرتا ہے، افضل کرتا ہے، ان سے مختلف کرتا ہے۔ تو عقل کا استعمال انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کو فرمایا ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، مبارکن، جو مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، ایسے لوگ جو اس کی طرف دھیان کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر عقل کا استعمال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب، عقل والے وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو عقل کا استعمال بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے۔ تو دنیا میں ہم جتنے بھی کام ہیں وہ عقل کے استعمال سے کرتے ہیں۔ تو ایک دین جو ہے، جو اس کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، کوئی اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس میں انسان کو چاہیے کہ اس میں بھی اپنی عقل کا استعمال کرے، کہ جو کسی نے کہہ دیا اسی پہ چل پڑے۔ یہ تو انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے، انسان کا خاصہ ہی نہیں ہے، انسان کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ کسی کی باتوں پہ چلتا رہے، اس کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ تو دین جو اس پہ نازل کیا گیا ہے اس کا فیصلہ بھی اس نے خود کرنا ہے۔ تو آئیے اپنی سوچ کو بدلیے، اپنی عقل کا استعمال کیجئے، لوگوں پہ مت جائیے، اور آج جو تھوڑی افراتفری ہے، بے سکونی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف جاؤ تو ایک بات ہے، دوسری طرف جاؤ تو دوسری بات ہے۔ ایک مسجد میں جاؤ تو نماز کا طریقہ اور ہے، دوسری مسجد میں نماز کا طریقہ اور ہے۔ ایک مسجد میں جاؤ درود اور طریقے سے، دوسری مسجد میں جاؤ درود اور طریقے سے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو آپ پر بھی فرض ہے، آپ بھی اپنی عقل کا استعمال کیجئے۔ اللہ رب العزت نے کتاب کے اندر فرمایا ہے اولو الالباب، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ممتاز ہے، افضل ہے دوسری مخلوقات سے۔
تو آئیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ایک سبق کو۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کے اندر احادیث مبارکہ لکھی گئی ہے، فرمان رسول تو ہے، یہ عام ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک جانتا ہے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں۔ تو ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ فیصلہ آپ کا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج تک ہم کسی کے فیصلوں پر چلتے آ رہے ہیں، خود بھی تو فیصلہ کر کے دیکھیے، خود بھی تو سوچ کر دیکھیے، عقل کا استعمال کر کے دیکھیے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اس ترجمہ کے اندر ہم نے ترجمہ کیا ہے علم کا حاصل کرنا ہر، آگے ہم نے خالی جگہ چھوڑی ہے، مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو نیچے ہم نے کچھ نام دیے ہیں، ان ناموں میں سے آپ نے اپنی عقل کے استعمال سے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا نام جو ہے ترجمہ کے اندر آتا ہے، اور کون سا نام اس کے اندر رکھنے سے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو صحیح ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اپنی عقل کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے تھے اور اب ہم کس طرف جائیں گے۔ یہ آپ کا بھی حق ہے، آپ نے بھی اس کو سیکھنا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا۔ تو آپ بھی علم کو سیکھیے، سیکھنا شروع کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔